ڈائریکٹریٹ ہے. بیسیکلی انڈسٹری ڈپارٹمنٹ دو طرح کی انڈسٹری کو ڈیل کرتا ہے, تین طرح کی. ایک ہے لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری, ایک ہے اسمال انڈسٹری, اور ایک ہے کاٹیج انڈسٹری. دانشور اور سوچتے سمجھنے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اسی لیے یہ کوئی زیادہ مجمع کا فورم نہیں ہے, بلکہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں آتے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کے خیالات سنتے ہیں. تو میں جناب ڈاکٹر شفیق جالندھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ ابتدائی کلمات پیش کریں. جناب ڈاکٹر شفیق جالندھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, جناب میاں اسلم اقبال صاحب جیسے ہم جانتے ہیں صنعت و تجارت اور انویسٹمنٹ کے وزیر ہیں, اور یہ ایسا شعبہ ہے کہ جو لوگوں کی خوشحالی اور قومی ترقی کے لیے, اگر یہاں ان شعبوں میں ترقی ہو تو ترقی ملک کر سکتا ہے. Subscribe and press the bell icon. چیلنجنگ یہ کام ہے, اور جس طرح میاں صاحب ایک تجربہ کار اور بہت ہی ڈیووشن کے ساتھ دل و جان سے اپنے فرائض سر انجام دینے کی کوشش کرتے, سارے لوگ ان کے حلقے کے کیبنٹ کے لوگ, اخبار نویس یہی کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ متحرک اور جاندار کوئی شخصیت نہیں. اور یہ ہمیں خوشی اس بات کی کہ یہ جو بہت اہم شعبے ہے جس کا میں نے عرض کیا کہ قوم کی خوشحالی اور ملک کی ترقی سے بہت گہرا تعلق ہے, وہ ان کو سونپے گئے ہیں. اور آج کے زمانے میں جس میں بہت کچھ سیاست چل رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, بین الاقوامی سطح پہ بھی بڑے خطرات منڈلا رہے ہیں انسانیت کے اوپر, وہاں کام کرنا پازیٹیو وہ تبھی ممکن ہے کہ جیسے خالد صاحب نے ابھی تعلیم جانے کا کہا کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور میں نے خالد صاحب سے ایک موقع پہ بتایا کہ میں اور میرا دوست ڈاکٹر مجاہد منصوری اکثر اچھا کام کرنے والوں کے پاس صرف سلام کرنے جاتے, کام کوئی نہیں ہوتا, ہمیں نہ ہی کہنا ہوتا ہے کبھی کوئی کام, لیکن ان کو ان کے اچھے کاموں کی تعریف کرنے کے لیے تاکہ وہ اور زیادہ انکریج ہوں. بڑے سطح پہ بڑی اونچے مقام پہ رہتے ہوئے بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں اچھے, ان کو بھی اگر چار لفظ ان کی تعریف کرے یا جو انہوں نے کہا ہے کیا ہے وہ جان ہی لیں لوگ, وہی سن لیں کہ کیا کچھ وہ کر رہے ہیں اور کیا ان کو مسائل ہے, تو وہ بھی بڑی بات ہے. ہمارے پارٹ پہ جو اس سلسلے میں ان کے کام کے سلسلے میں ہم کر سکتے ہیں یہی کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے کہ وہ ساری انتشار کی سیاست یا جو کچھ بھی ہے معاملات جیسے بھی ہیں ملک کے اللہ تعالیٰ میں بہتری کی طرف لے جائے, ہم نے انہیں بلایا ہے کہ وہ اپنے صوبے میں ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں دورانی صاحب, بہرامند دورانی, بڑے دانشور ہیں سرحد کے, وہ بتاتے ہیں کہ ان کے وہاں بجلی بہت سرپلس ہے, جتنی مرضی انڈسٹری لگ جائے ان کے پاس کمی نہیں ہے صوبہ کے پی کے میں بجلی کی. اور دوسرے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈسٹری کے لیے, لیکن پھر بھی وہاں سلو ہے میرا خیال ہے پنجاب کے مقابلے میں. تو وہ ساری صورتحال کیا ہے ہمارے ہاں انڈسٹری کی اور دوسری سرمایہ کاری کی, یہ وزیر صاحب خود بتائیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق جالندھری صاحب. خواتین و حضرات, ہمارے آج کے معزز مہمان جناب میاں اسلم اقبال صاحب کا ابتدائی تعارف تو ڈاکٹر شفیق جالندھری صاحب نے کرایا ہے, لیکن ایک پہلو وہ نظر انداز کر گئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب لاہور کے ایک جینون عوامی لیڈر ہیں. بلدیاتی سیاست سے اور صوبائی سیاست تک آئے ہیں, اور شاید اسی لیے ان کی اسی پاپولیرٹی اور کمٹمنٹ کی وجہ سے ان کے پاس اتنی عام وزارت ہے. صنعت, تجارت اور سرمایہ کاری کی وزارت کسی بھی ترقی پذیر ملک کے لیے شاید سب سے زیادہ اہمیت کی حامل وزارت ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں تو یہ بحث مسلسل چل رہی ہے کہ کیا ایوب خان کے دور کے بعد صنعتیں لگیں یا نہیں لگیں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ایک انفارمیشن ایرا میں زندہ ہیں جس میں انفارمیشن سے زیادہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. ہر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے بہت انڈسٹری لگائی ہے, بہت روزگار دیا ہے, اور ہر اپوزیشن یہ انکار کرتی ہے کہ کوئی انڈسٹری نہیں لگی, سرے سے نہیں لگی. اس حکومت کو بھی اس صورتحال کا سامنا ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے کوئی انڈسٹری نہیں لگی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اور
हुकूमत के दायरे अपने दावे हैं, उनके अपने आज़ाद व शुमार हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि जनाब मियाँ असलम इकबाल साहब इस पर्दे को उठाएं और बताएं इन हमारे शुरका को कि आपके दौर में इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल रही और आपसे पहले क्या सूरत हाल थी, और आपका जो बाकी टेन्योर बाकी है उसमें आपकी क्या प्लानिंग है। जनाब मियाँ असलम इकबाल साहब। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर आने पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खालिद महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया, शफीक जलंधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। डियर ऑडियंस जो यहाँ पर तशरीफ़ रखती है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका फ़राहम किया कि पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ की इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी के हवाले से मैं चंद नुकात आपके सामने रख सकूं, सो डैट कि फिर आप एनालिसिस कर सकें कि पिछले 3-3.5 साल के अंदर हमने क्या किया है। लाजमी बात है कि अपोजिशन अपनी जगह पर अपनी बात करती है और गवर्नमेंट में जो होते हैं वो अपना नुक्ता नज़र एक स्ट्रॉन्ग अपने नज़रिए के तहत कि जिसके तहत उन्होंने काम किया होता है वो पब्लिक के सामने रखती है, तो फैसला पब्लिक करती है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि 3-3.5 साल पहले जब हमने हुकूमत में आए तो हमारी सारी की सारी इकोनॉमी जो थी वो इम्पोर्ट बेस कर दी गई। क्या बाहर से चीज़ें मंगवाएं खाएं और बस ठीक है आपका गुजारा हो रहा है इस कौम का। जो डेफिसिट आता था हम कर्जे ले लेकर उसको पूरा कर लेते थे और कोशिश करते थे कि जितने भी कर्जे आ रहे हैं ठीक है नो इशू, लेकिन मुल्क की इकॉनमी के ऊपर, मुल्क के रोज़गार के ऊपर, मुल्क का पहिया चलाने के ऊपर हमारी तवज्जो नहीं रही अगर हम पीछे सारी उसको स्टडी करें तो। लेकिन जब हमारा दौरे हुकूमत आया तो हमारा फर्स्ट प्लान यही था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक नहीं होगी ना तो हम कोई जॉब क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएशन हो सकती है लोगों के लिए, यंग बच्चों के लिए, यूथ के लिए, और ना ही मुल्क के जो करंट डेफिसिट है और दूसरे मामला है ट्रेड डेफिसिट है उसको कम किया जा सकता है। इस मकसद के लिए सबसे पहले हमने अपना एक रोड मैप बनाया कि हम करने क्या चाह रहे हैं, वो होना क्या चाहिए, ताकि मुझे सामने मंजिल होएगी तो मैं उस तरफ जाऊंगा, अगर मेरे सामने मंजिल ही तय नहीं है तो मैं नहीं जा सकता। उसके लिए सबसे पहले हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर तय किया गया कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके भी पैदा हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो, और मुल्क के ऊपर, मुल्क की खजाने के ऊपर जो बाहर से इंपोर्ट जो हम चीज़ें करते हैं उसका प्रेशर कम किया जाए। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने आते साथ 2018 में जब हम आए तो सबसे पहले मैंने काम किया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी बने। सेलियन फीचर उसके ये थे कि हम 10% जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ उसमें चाहते हैं हर साल। जितनी यूथ तैयार होके आ रही है, जितने कॉलेजेस से यूनिवर्सिटियों से बच्चे आ रहे हैं, उनको उधर अकोमोडेट करने के लिए हमने क्या किया। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई, हमने दे दी। उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर ये था कि इंडस्ट्रीज को ऐसा माहौल फ्राहम किया जाए, इंसेंटिव दिया जाए कि वो इंडस्ट्री आके लगाएं जो पाकिस्तान से बाहर है, चाहे ओवरसीज है, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आने चाह रहे हैं, चाहे लोकल इन्वेस्टमेंट। तो सबके लिए हमने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। हमने पंजाब के अंदर 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन फौरी तौर पर बनाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि आप इंडस्ट्रीज को, सरमायाकारी करने वाले को, सरमायाकार को 2 फिस्कल इंसेंटिव देते हैं। एक इंसेंटिव ये है कि आप उसको 10 साल के लिए इनकम टैक्स की हॉलीडे देते हैं। दूसरा यह है कि उसकी जितनी मर्जी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, जितनी वो प्लांट एंड मशीनरी बाहर से वो इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर 0 ड्यूटी होगी। सो इस मकसद के लिए हमने रहीम यार खान, भलवाल, विहाड़ी, फैसलाबाद, लाहौर शेखपुरा मोटरवे के ऊपर
ہم نے یہ تمام کے تمام جو ہے اسپیشل اکنامک زون یہاں پر بنائے اور آج ان اسپیشل اکنامک زون کے اندر انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, فارن بھی آ رہی ہے, جے وی بھی ہو رہے ہیں. اس کی ڈیٹیل بھی میں آگے تھوڑی سی جا کے آپ کے سامنے رکھوں گا. صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے اسپیشل اکنامک زون, اس کے علاوہ بہاولپور میں بھی انڈسٹری اسٹیٹ بن رہی ہے, مظفر گڑھ میں بھی انڈسٹری اسٹیٹ بن رہی ہے. یہ ہماری بڑی انڈسٹری اسٹیٹ ہے. بیسیکلی انڈسٹری ڈپارٹمنٹ دو طرح کی انڈسٹری کو ڈیل کرتا ہے, تین طرح کی. ایک ہے لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری, ایک ہے اسمال انڈسٹری اور ایک ہے کاٹیج انڈسٹری. تو تینوں ڈفرینٹ کیٹیگری ہے لیکن انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے نیچے ہی آتا ہے, کیونکہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے نیچے 4 پورٹ فولیو آتے ہیں. انڈسٹری بھی آتی ہے, کامرس بھی آتی ہے, انویسٹمنٹ بھی آتی ہے اور اسکل ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے. 4 اس کے نیچے آتے ہیں اور ان 4 محکموں کے نیچے 15 ڈفرینٹ محکمے ہیں جو کہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے ذریعے چلائے جاتے ہیں. اب ہم نے سب سے پہلے سوچا کہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. لوگ جو انویسٹمنٹ کرنے چاہتے ہیں تو وہاں پر جائیں تو ان کو وہاں پہ گیس, بجلی, جو بھی بنیادی سہولتیں ہوتی ہیں, انفراسٹرکچر وہ موجود ہونا چاہیے. آج اگر میں فیصل آباد کی بات کروں تو 2005 میں جب میں 2002 میں منسٹر تھا, اس وقت بھی آپ کو جلندی صاحب آپ نے مجھے بلایا تھا, آپ نے اس وقت بھی مجھے بلایا تھا. اور میری وہ پرانی تصویریں آپ کے ساتھ اکثر شیئر ہوتی ہیں. اس وقت شاید ہم ینگ تھے, آپ بزرگی کے ایج میں آ گئے. 2005 میں فیصل آباد میں بھی انڈسٹری اسٹیٹ ہم نے بنائی تھی. 2005 سے لے کر 2018 تک, 5 سے 18 تک ٹوٹل انڈسٹری ادھر 20 فیکٹریاں لگی, ٹوٹل 20. وہ تقریباً 8,500 ایکڑ پر مشتمل انڈسٹری اسٹیٹ, پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری.